حضرت شیخ ضیاء الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادموں سے فرمایا کہ قیدیوں کو ادھر لاؤ. ان کو بلایا گیا اور حکم دیا کہ تم بھی درویش ہمارے درویشوں کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ کھانا کھانے کے لیے. جب وہ دسترخوان پر بیٹھ گئے ایک ہی صف میں درویشوں کے ساتھ بیٹھ گئے، حضرت شیخ ضیاء الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنی مسند سے جو سجادہ ان کے لیے تھا بیٹھے تھے کھانے کے لیے، آپ اچانک تیزی سے اس میں سے اٹھے اور ان قیدیوں کے ساتھ درمیان میں جا کے بیٹھ گئے. ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور انہی کے ساتھ مل کر کھانا کھایا. میں بھی ایک قیدی ہوں، میں بھی ایک قیدی ہوں. ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا. تو ان کے درویش بنواتے ہیں کہ اس وقت ان کے چہرے کی حالت خلوص کے ساتھ تواضع، عاجزی اور انکساری کے ساتھ دیکھنے والی تھی. تو شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں کہ ان کے ایمان اور وسیع علم و معرفت کا پتہ اس عمل سے چلتا ہے. ایسے عمل سے ان کے ایمان کا پتہ چلتا تھا، علم و معرفت کا پتہ چلتا تھا. حضرت شیخ جریری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل معرفت کا بیان یہ ہے، اہل معرفت کا، کہ دین اسلام کا سرمایہ یہ ہے کہ اس میں 5 ظاہری اصول ہیں اور 5 باطنی اصول. 5 ظاہری اصول اور 5 باطنی اصول، یہ سرمایہ ہے دین اسلام کا. ظاہری اصولوں میں ایک یہ ہے سچ بولنا، سخاوت کرنا، جسمانی طور پہ تواضع کرنا، اس طرح دوسروں کے ساتھ پیش آنا کہ تواضع انکساری آپ کے جسمانی عمل سے ظاہر ہو. دوسروں کو تکلیف اور اذیت سے بچانا، دوسروں کو تکلیف سے اذیت سے بچانا، اور کسی انکار کے بغیر دوسروں کی تکلیفیں خود برداشت کر لینا، تکلیف کو خود برداشت کر لینا. فرمایا یہ تو 5 ظاہری اصول ہیں. اور باطنی اصول یہ کہ اپنے آقا کی ذات سے محبت کرنا، آقا سے، محبوب حقیقی سے جدائی کا خوف کرنا، جدائی سے ڈرنا، اپنے آقا سے، محبوب حقیقی سے ملاقات کی توقع کرنا، امید رکھنا، اپنے فعل پر، اپنے کاموں پر ندامت رہنا، نادم رہنا، اور اپنے پروردگار سے حیا کرنا. یہ باطنی اصول. یہ سارے اصول طبیعت میں نرمی پیدا کرتے ہیں، اور نرمی سے، رفق سے عاجزی، انکساری اور تواضع آتی ہے، خستہ دلی آتی ہے، خستہ دلی سے تواضع آتی ہے. حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ تواضع کی 3 نشانیاں ہیں. کتنی؟ 3 نشانیاں ہیں. ایک یہ کہ عیب کو معلوم کرنے کے لیے، اپنے عیب کو معلوم کرنے کے لیے اپنے نفس کو کم تر سمجھنا، یعنی نفس کو اعلیٰ درجے کا سمجھنے کی بجائے کیا؟ اپنے نفس کو اعلیٰ درجے کا سمجھنے کی بجائے کم تر درجے کا سمجھنا، تاکہ عیب نفس معلوم ہو سکے. یعنی اپنے مرتبے جو اصل مرتبہ ہے، اپنے آپ کو اس سے کم تر مرتبے کا سمجھنا. کیوں؟ تاکہ اپنے نفس کے عیب جو چھپے ہوئے ہیں ان تک رسائی ہو سکے، ان کا پتہ چلایا جا سکے. اور فرمایا دوسری علامت، توحید کی حرمت کے لیے لوگوں کی تعظیم کرنا. چونکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، تو لوگوں کی تعظیم کرنا یہ توحید کی حرمت ہے کہ اللہ کے بندے ہیں، یہ جان کر ان کی حرمت کرنا کہ اللہ کے بندے ہیں. سبحان اللہ. اور تیسری علامت تواضع کی یہ ہے کہ ہر حق بات اور ہر نصیحت جو سنیں
اس کو قبول کر لینا، پس و پیش نہ کرنا، ذہن کو تنگ نہ کرنا، جھگڑا نہ کرنا، تکرار نہ کرنا، بحث نہ کرنا، گریز نہ کرنا، رکاوٹ نہ ڈالنا، ذہن کو گرا نہیں دینی، اتنا کھول کے رکھنا کہ حق بات اور نصیحت کے بعد سنی اور فوری قبول کر لی، نصیحت فوری قبول کر لی۔ یہ علامتیں ہیں۔ حضرت شیخ ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، با یزید بستامی رحمۃ اللہ، ان سے پوچھا گیا، فرمائیے کہ آدمی متواضع کب ہوتا ہے؟ یعنی آدمی تواضع کی حالت کو کب پاتا ہے؟ اس کے اندر کیا خوبی پائی جائے، پیدا ہو جائے تو سمجھے کہ متواضع ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آدمی متواضع تب ہوتا ہے جب وہ یہ سمجھنے لگے کہ میرے نفس کا کوئی حق نہیں ہے کسی پر۔ جب اپنے نفس کا دوسروں پر اپنے نفس کا کوئی حق نہ سمجھے اور وہ اس کی نفس کی شرارت اور عیب سے واقف ہو جائے اور وہ یہ خیال کر لے، جان لے کہ مخلوق میں کوئی شخص بھی اس سے کم بدتر نہیں ہے، یہ سب سے بدتر ہے۔ جان لے کہ مخلوق میں اس سے زیادہ بدتر کوئی نہیں، اس سے زیادہ بدتر کوئی نہیں، یہی سب سے بڑھ کر بدتر ہے۔ سو کسی پر میرے نفس کا حق نہیں کہ فلاں نے میری عزت نہیں کی، میں آیا ہوں تو میرے لیے اٹھا نہیں، میرے لیے احترام نہیں کیا، مجھے اچھی جگہ پر نہیں بٹھایا، باعزت طریقے سے ڈیل نہیں کیا، مجھے یہ نہیں کیا۔ یہ کیوں سوچتا ہے انسان؟ کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے نفس کا اس پر حق تھا اور اس نے وہ حق ادا نہیں کیا۔ فرماتے ہیں جب وہ جان لے کہ میرے نفس کا کسی پر کوئی حق نہیں اور جان لے کہ میرے نفس میں عیب اور شرارت ہے اور جان لے کہ مجھ سے زیادہ بدتر اس دنیا میں کوئی نہیں، تو فرماتے ہیں جب یہ کیفیتیں اس کے اندر پیدا ہو جائیں تو سمجھ لو کہ وہ شخص متواضع ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دانش مند کی بات ہے، بڑی لطیف بات ہے۔ اہل حکمت میں سے کسی سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ کیا کوئی ایسی نعمت ہے، کوئی ایسی نعمت جس پر حسد نہ کیا جائے؟ دیکھو نا، دنیا میں جس کو کوئی نعمت ملتی ہے اس پر بولیے، اور نعمت جتنی زیادہ ملتی ہے حسد اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو پوچھا گیا کوئی ایسی نعمت اللہ کی بتا دیجئے بندے پر، ایسی نعمت جس پر دنیا میں کوئی حسد نہ کرے، اتنی محفوظ نعمت ہو، کیا ہے؟ فرمایا تواضع۔ سبحان اللہ۔ کیا؟ تواضع اور انکساری۔ چونکہ تواضع اور انکساری والا تو خود لوگوں کی جوتیوں میں بیٹھتا پھرتا ہے، صفے نعال میں بیٹھتا پھرتا ہے، لوگوں کے جوتے سیدھا کرتا پھرتا ہے، آخری سب سے کم درجہ کی نشست میں بیٹھتا پھرتا ہے، اپنے آپ کو شریر تر سمجھتا پھرتا ہے، اپنے آپ کو لوگوں سے کم تر سمجھتا پھرتا ہے، ہر دوسرے کو خود سے عرفہ اور اعلیٰ سمجھتا پھرتا ہے اور اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا پھرتا ہے، نیچ سمجھتا پھرتا ہے، تو وہ تو خود سب سے کم تر ہے اس اپنی سمجھ میں۔ یہ اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس پر کوئی کیا حسد کرے گا؟ کوئی ایسا بننا چاہتا ہی نہیں، کوئی ایسا بننا۔ تو فرمایا تواضع کی نعمت ایسی نعمت ہے کہ اس پر کوئی حسد نہیں۔ اور پھر آپ نے کسی نے پوچھا اسی اہل حکمت سے کہ کوئی ایسی مصیبت بتائیں جس میں کوئی شخص مبتلا ہو اور اس پر رحم نہ کیا جائے۔ کوئی ایسی مصیبت جس میں کوئی شخص مبتلا ہو، مصیبت زدہ ہو جائے، اور وہ ایسی مصیبت ہو کہ اس پر
رحم نہ کیا جائے، فرمایا وہ مصیبت تکبر ہے، تکبر، کہ اگر انسان اس تکبر کی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو اس پر زمین سے آسمان تک کوئی رحم نہیں کرتا، نہ آسمان والا رحم کرتا ہے نہ زمین۔